السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 کی تجوید پڑھیں گے۔ اس کی ایکسپلینیشن آج تھوڑی سی لمبی ہے، اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، لیکن آپ صبر کر کے سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کے اجر میں ہی اضافہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ ان نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے۔ الذین ذال ہے، دھیان سے ذال کا مخرج پڑھیں گے، زا نہیں پڑھیں گے۔ یخ نہیں میں کر رہا، میں یخ، آپ فرق محسوس کریں، یخ تھوڑا سا موٹا کرنا ہے، یخشون ربہم، را کو تھوڑا سا موٹا کریں گے، ربہم بالغیب۔ آپ اگر قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو یہ میم کے بعد با کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، یہ چینج ہو گیا ہے، اقلاب ہو گیا ہے، میم کی با چینج ہو گیا ہے۔ کیوں چینج ہوا ہے ہم قواعد میں نہیں جائیں گے، بس اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اس پہ رکنا ہے تھوڑا۔ ربہم بالغیب لہم، بالغیب، غین کو تھوڑا سا موٹا کریں گے، غیبی، لہم میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، مغ نہیں کرنا، اس کو بھی غین کو بھی تھوڑا موٹا کریں گے، فیرا نہیں کیا میں نے، را کو تھوڑا پر کریں گے، مغفرۃ واجر کبیر، قلقلہ ہے، واجر نہیں کیا میں نے، واجر، اچھا آپ دیکھیں مغفرتوں، میں نے مغفرتن و اجر نہیں پڑھا، حالانکہ تنوین دو پیش تن ہے، لیکن کیونکہ واو کے اوپر آگے شد ہے تو ہم اس کو ملا لیں گے، مغفرتوں و اجر، یہ اخفا کر رہے ہیں ہم، یہاں پہ چھپا رہے ہیں آواز کو، کبیر، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی 12 نمبر آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈر گئے، انہوں نے اپنے رب کی خشیت اختیار کر لی، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ آج کی میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو میں 10 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کروں، لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ نکل گیا تو آپ نے صبر کے ساتھ سننا ہے۔ آج کی آیت کا موضوع بہت اہم ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو کہ ہمیں سمجھنا ہے، ٹوٹل 7 نقطے ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نقطہ ہم سمجھتے ہیں اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ دیکھیے سورہ ملک شروع ہوئی، اللہ نے اپنی عظمت جو ہے وہ اپنی عظمت جتلائی اور اپنی عظمت جو ہے اس کے بارے میں اپنی کچھ نشانیاں بتائیں۔ پھر اللہ کا جو ایڈریسز تھے وہ چینج ہو گئے، وہ کفار ہو گئے، اور اہل جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا، آپ سمجھیں ڈائریکشن آف ایڈریس جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف کی ہے، لیکن وہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ تھرڈ پرسن میں کی ہے، اللہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوئے۔ اس پہ بھی کیا خوبصورتی ہے، یہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آپ کو میں مزید تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اگر اہل جہنم کے بارے میں بات کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں، دعوت دینے کی بھی، کہ اللہ پھر اپنی رحمت اور اپنی مغفرت اور اہل جنت کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا ان کہ تاکید، بے شک. اب ہم نے کیونکہ ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا ہے، بات کو سمجھنی ہے، قرآن مجید کا مقصد بھی یہ ہے، تو آئیں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تاکید دینے کی کیا ضرورت تھی. سادی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کسی چیز کا بھی کوئی مینوفیکچرر ہے، کوئی گاڑی کا، کسی مشین کا، کسی چیز کا، وہ اگر آپ کو کہہ دے کہ یہ مشین ایسے چلنی ہے تو آپ اس کی بات مانیں گے کیونکہ وہ اس کا خالق ہے. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ بے شک یہ ایسے ہی چلنی ہے تو بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ کو تاکید دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچیں ذرا میں اور آپ. تو اس میں جو میرے لیے اور آپ کے لیے لیسن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان کرنا، کہ اللہ اگر ایک چیز کہہ رہے ہیں اور تاکید کر کے کہہ رہے ہیں اور پھر بھی ہم مایوس ہو جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو بہت گندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں معاف کرے گا. نہیں، ایسی باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. ان الذین یخشون ربہم، اللہ کہتے ہیں کہ، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے ترجمہ کیا، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں. تو آئیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوف میں اور خشیت میں کیا فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو خوف کا بھی ورڈ یوز ہوا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر خاشعین للہ، اور ان الذین یخشون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ خشیت کا لفظ یوز کر رہے ہیں. تو ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے؟ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ جو خوف ہے اس کو آپ ڈر سے تعبیر کر سکتے ہیں. جانور سے آپ کو خوف آ سکتا ہے، شیر سے آپ کو خوف آ سکتا ہے، لیکن خوف کے ساتھ اگر تعظیم کا، ایک کبریائی کا، تعظیم کا، میگنیفیکنس کا ایک پہلو شامل کر دیا جائے، خوف اور تعظیم جمع ہو جائیں، تو پھر اس کو خوف نہیں کہا جاتا، اس کو خشیت کہا جاتا ہے. اور یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. خشیت کا کیا مطلب ہوا؟ خشیت میں ڈر بھی ہے لیکن اس ڈر کے ساتھ اللہ کی تعظیم بھی ہے. شیخ محمد بن صالح المنجد حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب سلسلۃ الاصلاح القلوب میں پورا ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر باندھا ہے اس ٹاپک پہ. اس میں سے کچھ ایکسٹرپٹس میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھوں گا انشاءاللہ. اس کے شروع میں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حفص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف اور خشیت ہے، دل میں اس کی ایک ویلیو جو ہے وہ چراغ کی طرح کی ہے. چراغ آپ کو پتہ ہے کہ جگہ کو روشن کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس روشنی کی بنیاد پر جو دل ہے وہ خیر و شر کی تفریق کرتا ہے، اس پہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. عام طور پہ کسی چیز کا خوف آپ کو اس سے دور بھگا دیتا ہے، لیکن اللہ کا خوف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف ہی دوڑو. اللہ کا جو خوف ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. تو یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بڑا اہم اور بڑا عجیب نقطہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر ہم خوف کھائیں تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سے خوف کھانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کے بھاگ رہے ہیں. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منافق کا دل، ایک ہپوکریٹ کا دل، ایک جو منافق ہے اور ایک مومن کے دل میں کیا فرق ہے؟ منافق کے دل سے خوف الہی نکل چکا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک ایسی ویرانی ہوتی ہے جس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کہتے ہیں اس کے برعکس جو ایک اہل ایمان ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اہل ایمان کے دل میں جب خوف الہی آ جائے، وہ ڈیرا ڈال لے، تو پھر ہر قسم کی شہوت پرستی، چاہے وہ جنسی پہلو سے ہو، مالی پہلو سے ہو، دنیاوی پہلو سے ہو، دنیا کی طرف اتنا مائل ہو جانا، بل تؤثرون الحیات الدنیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ بس 100% تگ و دو دنیا کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. مال کی محبت، شہوت، یہ ساری چیزیں اگر اہل ایمان کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو یہ ساری شہوتیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں.
تو یہ دیکھیے کتنی اچھی تعبیر ہے الحمدللہ۔ اگلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ خوف ہی خوف ہی خوف ہے تو پھر اس کا مطلب کہ بس ڈرتے ہی رہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام نے، مدارج السالکین میں امام ابن القیم نے اور دیگر کتب میں علماء کرام نے خوف کے 4 مراتب جو ہے وہ ڈیفائن کی ہیں، 4 لیولز آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے چوتھا لیول میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایز اے ڈسکلیمر، وہ ہے حرام خوف، ایسا خوف جو کہ آپ نے نہیں کھانا۔ وہ ایسا اللہ کا خوف ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی آپ کو مایوس کر دے، اللہ کی عبادت کرنے سے ہی آپ کو جو ہے وہ دور کر دے۔ مثلا کسی عالم سے کسی نے سوال کیا کہ قبر کے عذاب کا اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ بستر سے فجر کے لیے اٹھ کے مسجد ہی نہیں جانا چاہتا، تو یہ تو دیکھیے شیطانی کام ہے۔ تو اسی لیے یہ والا خوف حرام خوف ہے، اور یہ وہ چوتھا لیول ہے۔ پہلا لیول ایسا خوف ہے جو کہ فرض اور واجب ہے۔ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو آیات سے دلیل دوں، لیکن اللہ مثلا جو فرض خوف ہے وہ ایسا خوف ہے جو کہ آپ کو اور مجھے فرائض پورے کرنے پہ مجبور کرتا ہے، جو حرام سے رکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ مثلا نماز ہو گئی، نماز میں اور آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے ڈر ہے، اللہ نے فرض کی ہے۔ پھر اگلا لیول ہے، نیکسٹ لیول ہے مستحب ریکمینڈڈ خوف۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ خوف ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو کہ نیک لوگوں کو اپنے بستروں سے رات کو اٹھاتا ہے اور قیام اللیل کرواتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ سجدہ میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کو تہجد کے وقت پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچتے ہیں اس میں سے جو کہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور اسی طرح گرمی کے نفلی روزے ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں وہ اس خوف کی مینیفیسٹیشن ہے جو کہ مستحب ہے۔ پھر تیسرا لیول ہے خوف قاصر، ڈیٹوریٹڈ سا، انکمپلیٹ سا خوف۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے، کوئی ریمائنڈر سنتے ہیں خوف آ جاتا ہے، بعد میں کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اس میں بھی پازیٹیو پہلو ہے، لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کا خوف اور اپنی رب کی خشیت اختیار کریں۔ ان الذین یخشون ربہم، اللہ نے یہ نہیں کہا ان الذین یخشون اللہ بالغیب۔ دیکھیے اس میں ایک ایسا حسن ہے، اگر آپ سمجھیں اس میں اتنی اپنائیت ہے، اپنے رب سے جو لوگ ڈرتے ہیں۔ جو رب کا لفظ ہے عربی زبان میں، اور اصطلاحی تو عربی زبان میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو لغوی طور پہ اس کو مربی، تربیت کرنے والا کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے جو ہے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہمارے مربی ہیں، اللہ جیسے چاہیں ہماری نوک پلک سنوارتے ہیں ہمارے ماؤں کے پیٹ میں۔ ایک تو یہ تربیت ہے جو کہ ظاہری تربیت ہے، ایک ہے معنوی تربیت۔ معنوی تربیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امتحانات سے گزارتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہیپیلی ایور آفٹر والی بات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتے ہیں، کیونکہ اللہ تمیز کرنا چاہتے ہیں خبیث میں اور طیب میں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی نیڈ کو اور پہچانے، جو کہ توحید کی جان ہے۔ توحید کی جان یہی ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور پہچان لیں اس چیز کو کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کیا اپنائیت ہے اس انداز میں؟ بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ اس کی مفسرین کرام نے 2 توجیحات کی ہیں۔ سب سے پہلی توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ عذاب الہی سے ڈرتے رہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ کفار نے ان کے پیغمبروں کو اور ان کے میسج کو ڈینائی کیا تھا۔ دوسری تفسیر جو کہ تفسیر ابن کثیر بھی لے کے آئے ہیں، امام ابن کثیر لے کے آئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب، یعنی خلوتوں میں، خلوت کہتے ہیں آپ اگر اکیلے ہوں، آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور آپ اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں، اور تب آپ کو اللہ کا ڈر آ جائے اور آپ کسی گناہ سے رک جائیں،
تو جان لیجیے یہ انبیاء کی صفات ہے، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ رک جاتے ہیں۔ بہت خوفناک ڈرانے والی احادیث ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، جلدی سے میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جو کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، اور وہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے، نیکی کے اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہوں گے، سنت کے مطابق کیے ہوں گے۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ 2 شرائط ہیں اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان کے اعمال کو مٹی گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بتائیں۔ آپ نے کہا یہ ہم جلدتہم، تمہارے میں سے ہی ہوں گے، قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کرتے ہوں گے، نمازوں کے پابند بھی ہوں گے، لیکن جب ان کو خلوت میں اللہ کی حدوں کو کراس کرنے کا موقع ملتا انتہکوہا، تو وہ اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اور اگر ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، جن کو ذنوب الخلاوات کہا جاتا ہے، خلوت کے گناہ، تو اللہ ہمیں اس سے بچا لے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالغیب لہم مغفرہ، ان کے لیے ہے مغفرت۔ یہ اگر آپ غور کریں یہ وہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں غیب میں بھی، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اپیرنٹلی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ کیوں کانٹرڈکشن ہے اپیرنٹلی؟ مغفرت تو اس کے لیے ہے جو کہ گناہ کرے۔ تو یہ بات ذرا میں نے اور آپ نے بہت غور سے سمجھنی ہے۔ چلیے اس کنفیوژن کو ہم تھوڑا کلیئر کرتے ہیں۔ اہل جنت کی کچھ صفات دیکھتے ہیں۔ اللہ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ الصابرین، صبر کرنے والے، یہ اہل جنت کی صفات کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ الصابرین والصادقین، صدقہ کرنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، صدقہ خیرات کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، الذین ينفقون فی السراء، جو کہ خرچتے ہیں فی السراء والضراء، جب ان کے پاس وسائل ہوتے بھی ہیں، جب وہ تنگی میں بھی ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو قابو کرنے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کس کی صفات چل رہی ہیں؟ اہل جنت کی صفات چل رہی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جب اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ فحاشی کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اہل جنت اور فحاشی کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ اصل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کو ختم کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروہ بذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ او الی آخر الآیہ۔ دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ محض گناہ کا ہو جانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ کے پاس کھلی چھٹی ہے کہ ہم گناہ کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ایک سائیکالوجی اور مینٹالٹی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ان میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، بار 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 بار۔ شیطان آپ کو تھکا دے گا، اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، شیطان آپ کو مایوس کر دے گا۔ اسی طرح ایک بہت پیاری حدیث ہے خشیت کے پہلو سے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1881، کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، آگ اس شخص کو چھوئے گی نہیں جو کہ وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہو، یہاں تک کہ دودھ یعود اللبن فی الضراء until the milk returns to the udder، جانور سے دودھ ایک دفعہ نکل جائے تو وہ واپس نہیں جاتا۔ دیکھیے سمجھانے کا کیا انداز ہے۔ اور پھر اسی طرح مشہور حدیث ہے، 7 لوگ جو کہ اللہ رب العزت کے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا، بلکہ 2 وہ ہوں گے
ان میں سے 7 لوگ ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں 2 کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ایسا شخص جو کہ ایک بہت خوبصورت نوبل لینیج، نوبل برتھ والی خاتون کی دعوت گناہ کو، دعوت زنا کو کیا کہہ کے انکار کرے گا؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ شخص جو کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، کانگریگیشن میں سارے تراویح پڑھ رہے ہیں، ایک نے رونا شروع کیا، رونا بڑا کنٹیجیس ہوتا ہے، وہ رونا شاید واللہ عالم صحیح رونا نہیں ہے، ہم دوسروں کے بارے میں برا ظن نہیں کرتے، لیکن حدیث میں دیکھیں کیا آیا ہے کہ جو کہ اللہ کو یاد کرے جب کہ وہ اکیلا ہو اور پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 504۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی بہت پیاری پیاری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا۔ پتہ لگا کہ اہل جنت کو بھی بہت وساوس ہیں، لیکن وہ روکتے ہیں اپنے نفس کو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کتنی جنتیں ہیں اس کے لیے؟ 2 جنتیں ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اور ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ کہنے والی ذات کون ہے؟ بہت بڑی، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اجر کتنا ہے؟ بہت بڑا۔ آئیے میں اور آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا اور میں نے جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا، تو وہ اللہ کے خوف کے مارے ایسے تھے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے گھروں کے باہر ویلکم میٹ پڑا ہوتا ہے جو کہ بالکل گھس گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حالت ایسی تھی۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پہ کہنے والے سے لے کے سننے والوں تک جو ہے وہ اللہ کی صحیح خوف اور خشیت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ معذرت آج ڈیٹیل تھوڑی زیادہ ہو گئی، لیکن مضمون کی کچھ ریکوائرمنٹ تھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روز رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔